رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ طارق، سورہ الطارق مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع اور 17 آیات ہیں۔ سورہ طارق بھی جیسے کہ ہم نے پچھلی سورت سورہ بروج کی تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کیا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ طارق اور سورہ بروج کو عصر اور ظہر کی نماز میں جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، تو یہ اس کو ظہر اور عصر میں پڑھنا مسنون ہے۔ سورہ طارق مکی سورت ہے اور اس میں مکہ کے شروع کے دور میں نازل ہوئی اور اس میں 2 قسم کے موضوع اور مضامین جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ ایک یہ بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان نے جو دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو گویا حیات بعد موت، قیامت کا اور عقیدہ آخرت کو راسخ کرنا اس میں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے قول فیصل ہے، یعنی فیصلہ کن قول ہے، اللہ کی طرف سے ایک حتمی اور بالکل یقینی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، اور کس کی قسم ہے؟ اور قسم والطارق، اور قسم ہے طارق کی۔ اللہ نے اپنی بات کی شروعات یہاں پہ سورہ طارق میں کیسے کی؟ قسمیں کھانے کے حوالے سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ آسمان کی قسم کھائی اور طارق کی قسم کھائی۔ یہ طارق کیا ہے؟ آسمان تو ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کیوں کھائی ہے اور اس کی کیا کیا فضیلت اور حقیقت اور اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن وہ طارق، طارق کس کو کہتے ہیں؟ طارق بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ ہے طارق، ٹھیک ہے، طارق۔ طریق کہتے ہیں راستے کو، اور راستے پہ جو چلنے والا مسافر ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طارق۔ تو وہ طارق وہ مسافر ہوتا ہے جو رات کا سفر طے کرتا ہے۔ رات کا سفر طے کر کے پہنچنے والے مسافر کو کیا کہا جاتا ہے؟ طارق کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ طارق کی قسم اور آسمان کی قسم کھا رہے ہیں، گویا ہر وہ چیز جو رات کو چل رہی ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ رات کو چلنے والا کیا ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون سے طارق کی میں قسم کھا رہا ہوں؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ تو ہے ایک ستارہ جو کہ ثاقب، چمکنے والا ستارہ ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ طارق وہ ستارہ ہے جو رات کو نکلتا ہے، رات کو سفر طے کرتا ہے، اور ایک خاص قسم کا ستارہ ہے۔ یہ سارے ستارے اس سے مراد نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں تو ستارے تو رات کو ہی نکلتے ہیں، اور سارے ستارے رات کو ہی نمودار ہوتے ہیں اور رات ہی کو اپنا سفر کرتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، اپنا سفر ان کا ختم ہو جاتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے بظاہر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہر ستارے کی قسم نہیں کھا رہے، خاص ستارہ ہے جس کے لیے خاص طور سے کہا گیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ طارق کیا ہے؟ وہ رات کو چلنے والا ستارہ کیا ہے؟ وہ تو ایک ستارہ ہے جو کہ ثاقب ہے۔ یہاں پر تو النجم الثاقب کہا گیا ہے، لیکن قرآن میں دوسری جگہوں پر اس کو کہا گیا ہے شہاب ثاقب، شہاب ثاقب، یعنی وہ ستارہ شعلہ روشن جو کہ جب آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اترتے ہیں تو پیچھے جاتے ہیں شیاطین، ان کو سنگل لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ایک تیز شعلہ روشن سحاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کو مار بھگاتا ہے۔ تو یہ وہ شعلہ روشن
शहाब साकिब या नजम साकिब की बात की जा रही है। एक और जगह इसको कुरान में शहाब मुबीन भी कहा गया है। तो आप देखिए क्या चीज समझ में आ रही है, ये जो शहाब साकिब है ये किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। किस चीज की हिफाजत कर रहा है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक को आसमान दुनिया पे नाजिल कर दिया था, तो फिर इसकी हिफाजत का जो पहरा था वो बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया था, इसकी निगरानी बहुत ज्यादा करती थी। पहले मलाए आला के ऊपर खबरें लेने के लिए जिन्नात वगैरह जाया करते थे, लेकिन उसके बाद उनके साथ ये मामला होना मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक शोला रोशन शहाब साकिब की सूरत में उनका पीछे हमला आवर होता था, उनको मारना जाता था। तो वो बड़े हैरान थे कि भाई ये क्या हो गया है, अब हम क्यों नहीं कोई आसमान से बातें सुन पाते, क्यों? क्योंकि वही इलाही का नज़ूल होता था, शाह कुरान को आसमान दुनिया पे उतार दिया गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह कुरान की हिफाजत का मामला किया कि आसमान दुनिया में जब उसको उतारा तो बाकायदा तौर पर सितारों को उसकी मुहाफिजत और निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया। तो ये वो शोला रोशन है। अब यहाँ पे देखिए साकिब जो है ये वो रोशन सितारा होता है, चमकदार, जो कि सकाबा कहा जाता है कि ऐसी चीज को, कि ऐसी निगाह को बेसिकली कहा इसको जाता है कि कान की उसमें जो हम सुई से सुराख करते हैं तो एक तरफ से दूसरी तरफ से निकाल के और दूसरी तरफ से उसको पार कर देते हैं, तो गोया सुराख में से सुई का पार कर देने को साकिब सकाबा कहा जाता है। तो ये जो सहाबे साकिब हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये आसमानी दुनिया पे जो रात की तारीकी का पर्दा होता है उसमें बिल्कुल ऐसे अपनी रोशनी से झांकने का मामला कर रहे होते हैं कि गोया लगता है कि तारीकी के पर्दे को बिल्कुल उसमें सुराख करके उसमें से रोशनी आर पार की जा रही हो और सितारे झांक झांक कर देख रही हो। तो ये एक मामला है जो सितारे करते हुए नजर आ रहे होते हैं, रात के तारीकी के पर्दे को फाड़ कर वो देख रहे होते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल कि जैसे वो झांकने का मामला कर रहे हो। तो ये भी उसका एक मतलब जो है वो ये समझ में आता है। तो अब ये सितारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये असल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किए थे, आसमानी दुनिया को मुज़य्यन किया था इन सितारों से, और इन्हीं को अल्लाह ताला ने पीछे वस्समाई ज़ातिल बुरूज, जो हम सूरह बुरूज पढ़ के आए हैं कि बुर्जों वाले आसमान की कसम अल्लाह ताला ने खाई थी। तो गोया इनको अल्लाह ताला ने आसमान में बुर्ज और किला के तौर पर भी हमारे लिए रखा, आसमानी दुनिया को मुज़य्यन भी करने के लिए रखा, और किस लिए रखा? शहाब साकिब की सूरत में रखा कि वो बाकायदा तौर पे अल्लाह की वही का हिफाजत का मामला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी इस तख्लीक, ये जो कुरान है ये भी ना अल्लाह ताला की, कुछ लोग कुछ जो मुफस्सिरीन है वो इसको तख्लीक भी कहते हैं, कुरान अल्लाह की तख्लीक है। तो अल्लाह ताला की तख्लीक हो या अल्लाह ताला का कलाम हो, जो भी मैं बोल रही हूँ जाहिर है कि वो मेरी तख्लीक ही है ना, जो मैं बोल रही हूँ, तो वो ये अल्लाह की बातें हैं। तो ये अल्लाह की बातों की हिफाजत का मामला कर रहे हैं, उस कुरान की हिफाजत का मामला कर रहे हैं। तो जब अल्लाह अपनी तमाम बातों की हिफाजत का मामला इतना कड़ा, इतना सख्त, इतना बेहतरीन निगरानी वाला फरमा रहा है, तो क्या ख्याल है क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरी किसी चीज की निगरानी का मामला नहीं किया होगा? अल्लाह अपनी हर मखलूक की निगरानी और हिफाजत का मामला फरमा रहा है। वो कहता है इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, ये के हर वास्ते, हर एक जान के वास्ते जो अलैहा ऊपर उसके एक निगरान है। इन कुल्लु ये के हर नफ्सिन जान के, लम्मा वास्ते जो अलैहा ऊपर उसके हाफिजुन एक निगरान है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हर जान के ऊपर एक हिफाजत और निगरानी का मामला लगा के रखा हुआ है। ये सिर्फ एक सहाबे साकिब की सूरत में ही सिर्फ ये मामला नहीं हो रहा कि अल्लाह ताला ने जो है वो सिर्फ कुरान के आसमानी दुनिया पे जब नाजिल किया तो उसी की हिफाजत का जिम्मा उठाया था, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर नफ्स, हर जान, कोई चरिंद की हो, कोई परिंद की हो, कोई इंसानों की हो, कोई हैवानात की हो, किसी चीज की भी अल्लाह ताला की जो मखलूकात है उन सब नफ्सों के ऊपर निगरान, मुहाफिज मुकर्रर कर दिए हैं। अल्लाह ने फरमाया
ہر نفس کے اوپر ایک نگران میں نے مقرر کیا ہے. اور سورہ رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایسے فرمایا کہ ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے نگران فرشتے مقرر کیے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور حدیث ہمیں بتاتی ہے, روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نفس اور ہر جان کی حفاظت کے لیے 300 فرشتے, ایک مرد انسان یا عورت اس کے لیے, ایک شخص کے لیے 300 فرشتے حافظ مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کا معاملہ کرتے ہیں. صرف ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 فرشتے مقرر کیے ہیں, 7 فرشتے. اور پوری جان کی حفاظت کے لیے 300 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جو آگے اور پیچھے دائیں بائیں سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں. اللہ نے جو معاملہ میری تقدیر میں نہیں لکھا, جو تکلیف بلائیں مصیبتیں میری تقدیر میں نہیں لکھی, اگر وہ آ رہی ہوتی ہیں تو فرشتے ان کو ہٹانے کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو ٹال دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو تقدیر میں باتیں آ چکی ہیں, لکھی جا چکی ہیں, وہ کیسے ٹلتی ہیں بھلا؟ دعاؤں سے. ویری گڈ, وہ دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں. تو یہ دعاؤں سے, یہ صدقات جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹالنے کا باعث بنتے ہیں. یہ دعائیں ہماری مصیبتوں کو ٹالتی ہیں. اور کون سی چیزیں ہمارے لیے مصیبتوں کو ٹالتی ہیں؟ یہ فرشتے, یہ جو محافظ نگران فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے محافظت کے لیے مقرر کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو اتنا زیادہ میڈیا کے اوپر یہ چیز آتی ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی مووی آ رہی ہوتی ہے, فیس بک کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی کلپسز آ رہے ہوتے ہیں, کتنے زبردست قسم کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن وہ بندے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, وہ بالکل صحیح سلامت اس کے اندر سے نکل آتا ہے. وہ ایک میں نے دیکھی مووی, اس کے اندر وہ ٹرالر پورا کا پورا گاڑی کے اوپر گرا ہوا تھا اور گاڑی پچک چکی تھی, لیکن وہ بندہ اندر بیٹھا موبائل پہ اس نے کال کیا اور اس نے بلایا اور پوری کرین آئی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آئیں, اور اس کو پتہ نہیں کس طرح اس ٹرالر کو پورے کو, وہ جو بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں, وہ کنٹینر جو ہے وہ گاڑی کے اوپر گرا ہوا تھا, گاڑی کا برا حال ہو چکا تھا, لیکن وہ اندر بندہ بالکل صحیح سلامت تھا. اس نے موبائل سے کال کر کے پتہ نہیں کسی باہر کی کنٹری کا یہ معاملہ تھا, اور اس نے کال کر کے اپنے آپ کو بتایا کہ میں اندر ہوں, اور اس کو کھینچ کر تان کے انہوں نے نکال لیا, اور وہ بالکل بحفاظت صحیح سلامت موجود تھا. روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس اتنے ہو جاتے ہیں, موٹر سائیکل والوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مجال ہے کہ جو بال بھی پھینکا ہو یا کسی کو کوئی خراش بھی آئی ہو, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا ہوتا اور ان کی جان نکل جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں تقدیر میں نہیں لکھی وہ ان کو ٹالنے کا معاملہ کرتے ہیں, وہ ہمارے اس سے حفاظت کا معاملہ کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں چوٹ لگتی ہے اور ہماری جو ہے, ہم کہتے ہیں, ہمارے منہ سے نکلتا ہے شکر ہے کہ آنکھ بچ گئی, ہم کہتے ہیں نا. تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھ کی حفاظت کے لیے ہی کتنے نگران فرشتے اس نے رکھے, 7 فرشتے اس نے صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہماری حفاظت ایسے نہیں کی, بلکہ ہماری اعمال کی حفاظت بھی کر رہا ہے. کیسے حفاظت کر رہا ہے؟ یہ کرامن کاتبین جو ہر وقت ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں, یہ ہمارے اعمال کی حفاظت کا معاملہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. یہ اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا معاملہ کیا تھا, کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ نے نفسوں کی حفاظت کا معاملہ کیا, اور جو ان نفسوں سے ہونے والے اعمال ہوتے ہیں اللہ ان اعمال کی حفاظت اور نگرانی کا معاملہ بھی کروا رہا ہے کرامن کاتبین کے ذریعے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ لکھوا رہا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے یہاں پر کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح یہ حفاظت کا معاملہ کیا ہے. اب انسان کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, پر چاہیے کہ انسان دیکھے کہ کس چیز سے اسے تخلیق کیا گیا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. قاری قرآن یہ سوچے کہ دیکھو, بس چاہیے کہ دیکھے انسان کے وہ کس چیز سے, کس طرح سے تخلیق کیا گیا ہے, کس طرح اس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے, کس طرح اللہ اس کو حفاظت اور نگرانی سے ماں کے پیٹ کے اندر کیسے اس کو 3 پردوں کے اندر اس کی نشو و نما بھی کرتا ہے, اس کو حفاظت سے بھی رکھتا ہے, اور اس کو بڑھاتا بھی ہے, اور اس کو صحیح سلامت اعضاء کے ساتھ تندرستی کے حوالے سے اس کو پورے 9 ماہ وہاں پہ ٹھہراتا بھی ہے. اور پھر اگر انلیس کے کوئی بہت بڑا سیویئر ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بہت تشدد کا معاملہ ہو تو پھر ہی حمل ضائع ہوتا ہے. عام طور سے حمل ضائع نہیں
ہوتے. اگر اللہ ٹھہرانا چاہے تو وہ خواتین چاہے وہ سیڑھیاں بھی چڑھائیں, چاہے وہ پہاڑی علاقوں پر بھی ہوائیں, چاہے وہ چھلانگیں بھی مار لیں, چاہے وہ کچھ بھی مرضی کر لیں, جس روح کو اللہ نے لانا ہے اس کو لانا ہے, اور جس کو نہیں لانا اس کو چاہے وہ بیڈ ریسٹ پر بھی ہوتی ہے, اس کا مسکیریج ہونا ہے تو وہ ہونا ہے. تو یہ تو اللہ کے کام ہے نا. اللہ فرماتا ہے اتنی تخلیق کو تو دیکھیں کہ اس کو اللہ نے کیسے پیدا کیا, اس کی ذہن میں مادت میں ٹھہرانے کے لیے اس کو حفاظت کا بندوبست کیا, اس کی وہاں پہ نگرانی کے معاملات کیے. پھر صرف وہیں پر نہیں کیا, اس کو جب میں نے دنیا میں باہر نکال کے لایا پھر بھی اس کو چھوڑا نہیں, پھر بھی اس کے ساتھ اس کے محافظ اور نگران مقرر کیے, اس کے ظاہری اسباب بھی مہیا کیے. کون سے محافظ اور نگران ہوتے ہیں؟ بچوں کے والدین ہوتے ہیں. جن کے والدین نہیں رہتے تو پھر ان کے کوئی نہ کوئی گارڈینز ہوتے ہیں جو ان کو پالتے ہیں, اور جن کو کوئی بھی نہیں پالتا پھر ان کو کون لے جاتا ہے؟ یتیم خانے والے تو لے جاتے ہیں نا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر ایک کے لیے نگران بھیجے ہوئے اس کی حفاظت کروا رہا ہے, پھر اس کی وہ نشو نما کرتے ہیں, پھر وہ بڑا کرتا ہے, اور پھر اس کے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. ہر چیز اللہ ہی کی مرضی اور اللہ ہی کی منشا کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے. جب ہر چیز کا نگران اللہ نے بنایا ہے تو ایک انسان تیرا بھی اللہ نے ہر چیز کا نگرانی کا معاملہ کر کے تجھے اس دنیا میں بھی بھیجا, اور ساتھ ساتھ تیرے ساتھ مرتے دم تک وہ نگرانی کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. صرف نگرانی نہیں بلکہ اعمال کی نگرانی بھی ہو رہی ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اب کرنا کیا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو, کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھ لو, خلق من ماء دافق, یہ وہ پانی ہے. خلق کس کو کہتے ہیں؟ تخلیق کیا گیا ہے من ماء دافق, ایک پانی سے, دافق جو اچھلنے والا پانی ہے. اب تم اپنی تخلیق کو دیکھو کیسے تمہاری, یہاں پہ آپ دیکھیں تکبر کی ایک نفی بھی کی جا رہی ہے. انسان کو اس کی تخلیق کے سوچنے کی طرف مائل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے تم اپنی ذرا تخلیق کے ابتدائی مرحلوں کو دیکھو کہ تم کیسے تخلیق پائے, کہاں سے تمہارا آغاز ہوا. خلق من ماء دافق, ایک ایسے پانی سے جو اچھلنے والا پانی ہے. ماء ان پانی کو کہتے ہیں, دافق کہتے ہیں اچھل کر بہنے والا. تو گویا ایسا پانی جو اچھل کر بہتا ہے, اس پانی سے انسان کی تخلیق کی گئی. یخرج, یہ نکلتا ہے من بین الصلب والترائب, کہاں سے نکلتا ہے؟ درمیان سے نکلتا ہے, پیٹھ کے. صلب کہتے ہیں پیٹھ کو, والترائب کس کو کہتے ہیں؟ سینے کی ہڈی کو. گویا یہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ سینے کی ہڈی اور پیٹھ کے درمیان میں سے نکلتا ہے. ایک ایسا اچھلنے والا پانی جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. اپنی تخلیق پہ غور کر کے دیکھو تم تھے کیا, کیسے تمہیں بنایا اللہ نے. یہ ایک پانی سے پیدا ہوئے جو کہ اچھلنے والا ہے, اور اچھلنے والا پانی نکلتا کہاں سے ہے؟ سینے اور پیٹھ کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. ایک بالغ انسان کو اگر دیکھا جائے تو جس پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ بظاہر تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ سینے اور پیٹھ کی ہڈیوں کے درمیان میں سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو دوسری جگہ سے آتا ہے. لیکن یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ من بین الصلب والترائب, یہ سینے اور پیٹھ کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. تو اگر ہم اس کو میڈیکل سائنس کے طور پہ اس کو ہم ڈیٹیل میں جب جا کے دیکھتے ہیں تو ایمبریولوجی وہ سبجیکٹ ہے جس میں انسان کی تخلیق کے مراحل جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. تو یہ ایمبریولوجی کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے, جب انسان تخلیقی سٹیجز اور مراحل پر سے گزر رہا ہوتا ہے تو مختلف اس کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر سے یہ چیز بنتی ہے, یہاں سے یہ چیز بنتی ہے, یہاں سے یہ چیز بنتی ہے. تو یہ سینے اور پیٹھ کی ہڈیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے, یہ جو چیز جہاں سے وہ پانی تک بنتا ہے وہ وہیں پہ پایا جاتا ہے. اور عین پیدائش سے پہلے جب بچہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے پہلے وہ ڈسینڈ کر کے نیچے اس کی پاؤچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں. شروع میں وہ اوپر ہی ہوتا ہے, لیکن جب پیدائش ہوتی ہے تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے وہ ٹیسٹس جو ہیں وہ ڈسینڈ نہیں کیے ہوئے ہوتے, بعد میں ڈسینڈ ہو جاتے. لیکن یہ ایمبریولوجیکلی ان کا جو اوریجن ہے, ان کا جو سورس ہے وہ وہی جگہ ہے جو قرآن ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے, درمیان سے سینے کی ہڈیاں اور
کے درمیان سے نکلتا ہے. تو لہٰذا جب یہ بنتا وہیں پر ہے, ٹھہرتا وہیں پر ہے, تو پھر اس کی نرو سپلائی, اس کی بلڈ سپلائی بھی ادھر سے ہی آ رہی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ جب یہ نیچے آ جاتا ہے پیدائش کے بعد, تو پھر اس کی وہاں سے سپلائی نیچے آتی ہے, لیکن اوریجن اور سورس اس کا ان دونوں کی درمیان ہی کا ہے. تو یہ قرآن کیا ہے؟ پھر یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ثابت ہو رہا ہے. کسی نے اس وقت ایمبریولوجی کو اسٹڈی کیا تھا؟ کسی کو معلوم تھا جب قرآن پاک نازل ہوا تھا کہ یہ کہاں سے تخلیق ہو رہا ہے انسان؟ کبھی دیکھا جائے تو کبھی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسی بات ہے. آپ بڑے جب سائنس میں جاتے ہیں, جب آپ میڈیکل سائنس میں, تو انتہا سے زیادہ چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے. خصوصی طور پر تخلیق کے انسان کے جو مراحل اور اسٹیجز ہیں وہ ہمیں ایمبریولوجی بتاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ میرا کلام ہے, یہ میری باتیں ہیں اور میری ہی باتیں, اور میں ہی علیم ہوں اور میں ہی خبیر ہوں, ہر چیز کو جاننے والا ہوں. دیکھو تو میں کیسے پانی سے پیدا کیا, یہ کہاں سے نکلتا ہے, اس چیز کو, جو یہ پانی بنانے والی چیز ہے, اس کو میں سنبھال کے رکھتا ہوں, اس کی بھی میں حفاظت کرتا ہوں, اس کی بھی میں نگرانی کرتا ہوں. اور آپ دیکھیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدائش سے پہلے ہی اس کو ڈیزائن کر کے گھر نکال دیتے ہیں اس کے اندر, پاؤچ کے اندر, تو این ممکن ہے کہ وہ ڈیورنگ ڈیلیوری وہ رپچر ہو جائے, وہ پھس جائے, وہ خراب ہو جائے, کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تو انسان کی تخلیق کے اس مٹیریل کو بھی جو آگے کی تخلیق کا سبب بنتا ہے, اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی حفاظت, کتنی نگرانی سے اور کتنے سنبھال کے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. انہو علی رجعہ لقادر, بے شک وہ اوپر پلٹانے کے اس کو البتہ قادر ہے. جس طرح وہ اپنا اس کو ڈسینڈ کر کے نیچے پلٹاتا ہے, اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ بھی انسان کو جو ہے وہ پلٹانے پر قادر ہے. جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور پنجر ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ انسان جب دفن کر دیا جاتا ہے تو ساری ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دی جاتی ہیں, مگر دوبارہ آغاز اس کا اسی دم کی ہڈی سے ہی ہوگا. تو یہ دم کی ہڈی سلب, یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ٹیل بون ہے, یہ کوکسکس ہے, جس پہ ہم ہلکی سی بھی اگر ہمیں کوئی درد ہو جائے تو ہم سے بیٹھا نہیں جاتا. کس قدر وہ جب کوئی گر جاتا ہے, کوئی سلپ ہوتا ہے, تو اس ٹیل بون پہ ہمیں جا کے لگتا ہے. ساری کی ساری ہڈیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی, سب ہڈیاں جو ہے وہ کیڑے کھا جائیں گے زمین کے, لیکن کون سی ہڈی رہ جائے گی؟ یہی ٹیل بون, یہ کوکسکس رہ جائے گی. اور اسی سے جو ہے جب بارش برسے گی قیامت میں تو پھر کیا ہوگا؟ اسی سے اگائیں گے, اسی ٹیل بون سے جو ہے ہمارے جسم اگائیں گے اور پھر سے ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ اس کے لوٹانے پر البتہ قادر ہے. یہ وہ دن ہوگا یوم تبلی السرائر. اس دن کیا ہوگا؟ تبلا کہتے ہیں بالام واو آزمائش کو. اس دن آزمائے جائیں گے یا جانچے جائیں گے یا پرکھے جائیں گے کیا چیز؟ سرائر, بھید و راز. اس دن وہ دن ہوگا جس دن قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے, وہ دن قیامت کا. اس دن سارے کے سارے بھید اور پوشیدہ راز جانچ پڑتال کی جائے گی. ان کو بھیدوں کو کھولا جائے گا, ان کی آزمائش کی جائے گی. کیسے آزمائش کی جائے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام باتوں کو, آپ دیکھیے کئی اعمال ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نیت تو کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے لیکن ہم کر ہی نہیں پاتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, کیا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ جب انسان ایک نیک کام کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان وہ کام تو کر رہا ہے, اب اس نے نیکی کی نیت بھی کی ہوئی ہے اور ایک کام بھی کر رہا ہے, کام بھی کرتا ہے, لیکن دنیا کو نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ اس کے دل میں نیت کیا تھی. صحیح. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, کام ہو بھی جاتا ہے, لیکن ساری دنیا یہ جان نہیں سکتی کہ اس کے پیچھے ہمارا مقصد, ہماری نیت کیا تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن وہ نیتیں بھی لے کر آ جائے گا. کبھی اچھائی کی نیت ہوتی ہے, کبھی برائی کی نیت ہوتی ہے. کبھی انسان برے انداز میں کوئی کام کرتا ہے, دوسروں
دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فلاں بندے نے کام کیا تھا. اور کبھی انسان نیک کام کرتا ہے اور کسی دنیا والے کو نہیں پتہ چل سکتا کہ جی یہ فلاں بندے نے یہ نیک کام کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن سارے بھید سارے راز اعمال کے حوالے سے وہ کھول کے رکھ دے گا. اگلا مطلب جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کرنے والا کر کے مر جاتا ہے وہ کام اعمال کر کے مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ کرنے والا تو وہ اعمال کر کے چلا گیا لیکن بعد میں آنے والے جو ہیں وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. وہ کام کرتے کرتے یا سوئے جاریہ بن جاتا ہے وہ کام. آپ اچھائی کی نیت سے کام کر رہے ہوتے اچھا کام عمل سکھا دیتے وہی کام جو ہے وہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ کرتے رہتے تو وہ صدقہ جاریہ کے حوالے سے آپ کو اجر پہنچاتا رہتا ہے. اور یہ بعد میں ساری چیزیں سرائر جو پوشیدہ راز ہے پوشیدہ معاملات ہیں وہ سب کے سب سامنے آ جائیں گے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ان سب کی جانچ پڑتال کر دے گا. فما لہ من قوت ولا ناصر بس نہیں ہے واسطے اس کے کوئی قوت اور نہ ہی کوئی مددگار. تو لہذا جب اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے اعمال سارے پوشیدہ راز کھول کر سامنے رکھ دے گا پھر کچا چٹھا سب سامنے آ جائے گا. پھر نہ کوئی قوت ہوگی ہمیں اللہ سے بچانے والی نہ ہی کوئی مددگار ہوگا ہمیں اللہ کے مقابلے میں جو ہے کوئی مدد کا معاملہ دینے والا. تو پھر کیا ضروری ہے؟ سب سے زیادہ چیز کیا ضروری سمجھ میں آتی ہے؟ کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ انما الاعمال بالنیات. اپنی نیتوں کو صحیح اور درست کرنا بہت ضروری ہے. وہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. دو لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتے ہیں اللہ تو مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے دے تو آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور میں یقول اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ تو پھر اللہ کو ربنا عذاب النار اللہ تو مجھے دنیا کی بھلائیاں بھی دے آخرت کی بھلائیاں بھی دے اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لینا. اور اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اولئک نصیب مما کسبوا. اولئک ایسے لوگ ہیں لہم نصیب ان کے لیے حصہ ہے مما کسبوا جو وہ کمائیں گے. اللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب دینے والا. تو لہٰذا اپنے نیتوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا اخلاص نصیب فرما دے. اللہ ہمیں عمل متقبلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس دن کوئی مدد نہیں ہوگی صرف اور صرف اخلاص والے عمل جو ہے وہی اللہ کے ہاں قبول ہوں گے. والسماء ذات الرجع قسم ہے آسمان کی ذات الرجع کہتے ہیں رجا کس کو کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ ہے رجوع سے نکلا ہے یہ. اور رجوع کہتے ہیں اپنے اصل کی طرف پلٹنے کو. اصل کی طرف جو پلٹ کے جاتا ہے اس کو رجوع کرنا کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس آسمان کی قسم جو پلٹنے والا ہے اپنی اصل کی طرف جاتا ہے. تو یہ آسمان لوٹتا کیسے ہے؟ اس کے پلٹنے کی کیفیت کیا ہے؟ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے مراد کچھ ایسے لی جاتی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش کا بننا اور پھر پانی سے بخارات بن کے دوبارہ بادلوں کو تخلیق پانا. یہ ہے کہ نیچے سے بخارات جو ہے وہ اوپر جاتے ہیں اور بادل بنتے ہیں پلٹ کے اوپر جاتے ہیں اور پھر بادل بنتے ہیں اور پھر برستے ہیں اور پھر آتے ہیں اور پھر بخارات بن کے اوپر جاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اور بارش برس کے برستے ہیں. تو یہ وہ بار بار ہونے والا سلسلہ ہے جس کو ذات الرجع کہا جا رہا ہے. اللہ اس آسمان کی قسم کھا رہا ہے ساتھ ہی زمین کی بھی قسم کھائی والارض ذات الصدع اور زمین کی جو کہ پھاڑنے والی ہے پھاڑ کر جدا کر دینے والی ہے. ایسے پھٹنا صدا اس کو کہتے ہیں ایسے پھٹنا کہ پھٹ کر الگ الگ ہو جائے. زمین جب پھٹے تو کیا ہو ایک پورشن ادھر ہو جائے ایک پورشن ادھر ہو جائے اس کو صدا کہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اس زمین کی قسم جو پھاڑنے والی ہے پھاڑ کر لیکن کیا کر رہی ہے؟ پھاڑ رہی ہے نکال رہی ہے اس کے اندر سے نباتات اگا رہی ہے. کیسے نرم نازک کوپل
زمین کو پھاڑ کے نکل آتی ہے، لیکن مجال ہے جو زمین میں کوئی ترار یا دریل وہ کیا کہتے ہیں، درار یا دریل جو ہے وہ نظر آئے یا پائی جائے، کوئی چیز بھی اس کے اندر نظر نہیں آتی۔ کیسے زمین میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، لیکن مجال ہے جو اس کے اندر سے کوئی بھی ہمیں درار آتی بھی نظر آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پھٹنے والی زمین یہ ایسی پھٹتی ہے کہ ایک سائڈ ادھر اور ایک سائڈ ادھر ہو جاتی ہے، لیکن دیکھو کیسے بارشوں کی وجہ سے آسمان بھی پلٹ پلٹ کے اپنا معاملہ کر رہا ہے، زمین بھی پھٹ پھٹ کے وہ بارش برساتا ہے، یہ نباتات اگاتی ہے، وہ بارش برساتا ہے، یہ نباتات اگاتی ہے، یہ سارا سسٹم جو ہے وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے۔ جیسے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، تو صاف صبح شام ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ انہ لقول فصل، تو بے شک یہ جو قرآن ہے، یہ جو تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا کلام ہے، یہ بھی کوئی جو ہے وہ فیصلہ کن بات ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں نازل کر کے پکڑا دیا گیا ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ بھی بالکل حتمی باتیں ہیں، فیصلہ کن باتیں ہیں، یہ قول فصل ہے، اور اس میں ہر آئی ہوئی بات بالکل حقیقت بھی ہے، بالکل سچ بھی ہے، کوئی مذاق کا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے آسمان اور زمین سے بارش کا برسنا، نباتات کا اگنا ایک بالکل حتمی یقینی بات ہے، اسی طرح قرآن کے اندر آئی ہوئی ہر بات بھی قول فیصل ہے، اور اس یہ بالکل حتمی اور فیصلہ کن بات ہے۔ یعنی کون سی بات کی جا رہی ہے؟ قیامت کا آنا، آخرت کا آنا، اعمال ناموں کی حفاظت کا ہونا، اللہ کے سامنے ان حفاظت والے اعمال کا پیش ہونا، اور پھر سارے کے سارے تبل السرائر کا معاملہ ہونا۔ یہ جو سارے کے سارے سرائر اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں پہ کیسے لے کے آئے گا، یہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت اور نگرانی سے لکھوا رہا ہے نا۔ یہ سب اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کھینچ کر سامنے لا کے رکھ دے گا۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چالیں چل رہے ہیں، چالیں چلنا۔ یہ کون چالیں چل رہا ہے؟ اب یہاں پہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بے شک جو اسلام کے دشمن عناصر ہیں، یہ اپنی طرف سے چالیں چلتے ہیں، اور قرآن میں دوسری جگہوں پر آتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں۔ اسلام کی شمع کو گل کرنا چاہتے ہیں، اس کی شمع کو گل کرنے کے لیے مختلف قسم کی چالیں چلتے ہیں، ان کی چالیں ان کو چلنے دو۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور پھر میں بھی ایک چال چلوں گا، جیسے چال چلی جاتی ہے میں بھی ایک چال چلوں گا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اور بس مہلت دے دو کافروں کو۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، مہلت دینا تھوڑی سی، یہ کافر جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کو ان کی چالیں چلنے دو، ایک مہلت عمل ہے، ان کو جو چالیں چلنے میں میں جو ان کو ڈھیل دے رہا ہوں ان کو دیے جاؤں گا، اور یہ تھوڑی سی ڈھیل ہے جو میری طرف سے ان کو دی جا رہی ہے۔ آخرکار میں ان کے سارے معاملات دیکھ بھی لوں گا اور ان کے ساتھ نمٹ بھی لوں گا۔ کیوں نمٹ لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ پیچھے کی آیات سے اس کو کنیکٹ کریں، اس لیے نمٹ لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کی حفاظت کر کے ہر چیز لکھوا بھی لی ہے، اور سرائر کو بھی جو پوشیدہ جو تھے ان کو بھی اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اس دن اللہ سب کچھ لے کر آ جائے گا، کوئی فیصلہ ناصر نہیں ہوگا، کوئی زور لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن تو ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لینا، اس دن تو ہمیں اپنی عافیت میں رکھ لینا۔ اب یہ جو سورہ طارق ہے اس کے حوالے سے ایک بات بڑی آتی ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت خالد، ان کا نام آتا ہے، حضرت خالد آگے عذروانی ان کے نام ہے، وہ ان کی ایک روایت آتی ہے، یہ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ غیر مسلم تھے، ابھی مشرکین مکہ میں ہی تھے اور یہ مشرک تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا، کہاں؟ بازار میں دیکھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کی محفل میں بیٹھے اور ان کو دیکھا، کیونکہ بالکل شروع کی صورتوں میں سے صورت ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ طارق سنائی بھی اور ان کو یاد بھی کرا دی۔ تو پھر وہ اپنے گھر آ گئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ سورہ طارق پڑھتے رہے، یاد ہو گئی تھی، پڑھتے رہے۔
پڑھتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے سرفراز بھی کیا اور وہ کہنے لگے کہ میں بعد میں بھی پھر اس سورۃ طارق کو جو ہے وہ پڑھتا ہی رہا۔ تو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کو قرآن سناتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے اور یاد بھی کراتے تھے۔ کہاں پہ آتا ہے کہ غیر مسلموں کو قرآن نہیں دینا؟ کئی مرتبہ غیر مسلم قرآن کا مطالعہ کر کے جو ہے اس کو پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اتنے آپ کو جو کنورٹڈ مسلمز ہیں وہ اپنی جو باتیں بتائیں گے تو وہ اس میں انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن لیا مارکیٹ سے یا ہمیں کسی نے دیا توفتاً اور ہم نے بھی اس کی پڑھنا شروع کیا اور ہمیں اس میں یہ بات سمجھ میں آئی، پھر ہمیں پتہ چلا کہ واقعی یہ دین اللہ کا دین ہے، واقعی یہ جو بات اس کے اندر لکھی ہے یہی سچ بات ہے اور یہ اللہ نے اس وقت کہہ دی تھی، تو گویا اسلام ہی وہ دین ہے جو بالکل صحیح دین ہے۔ یہ جو بات آتی ہے نا ناپاک ہے وہ ان کو نہیں دیا جائے گا، اگر ہم ان کو قرآن سے دور رکھیں گے، قرآن کی تعلیمات سے دور رکھیں گے تو پھر انہیں کون ہمارے مذہب کا بتائے گا، کون ہمارے دین کا بتائے گا؟ آپ کو معلوم ہے کئی کوشچنز ہوتے ہیں ان کے دل و دماغوں میں کہ جو وہ ہم سے پوچھ نہیں پاتے یا اس طرح سے ہم انہیں ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے سامنے حقیقت خود بخود آتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کا معجزہ ہے کہ جو اس کو اللہ کے خوف کے ساتھ دل میں رکھ کے پڑھے گا، اللہ کے تقویٰ سے پڑھے گا، یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی ہی دے گی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم کسی غیر مسلم یا نان مسلم کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ ان کو قرآن پاک توفتاً دیں تاکہ ان کو یہ موقع ملے۔ اور آج تو میرا خیال ہے کہ ہمارے دین کی تبلیغ بہت ہی آسان ہو گئی ہے، نیٹ پر سے قرآن ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتا ہے، اس کے کلپس بھیجے جا سکتے ہیں، ان کی آیات کو بھیجا جا سکتا ہے، صورتوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس جن کا تعلق نان مسلم کے ساتھ ہے وہ ضرور اس کی تبلیغ میں اس طرح کا رول پلے کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے واقعہ آپ کو صرف اسی لیے سنایا ہے کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غیر مسلم کو جو ہے وہ سورۃ طارق یاد بھی کرائی تھی اور انہوں نے اس سورۃ طارق سے جو ہے وہ کیسے ہدایت کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اور اسلام کی روشنی کو جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں۔ سورہ اعلیٰ، سورہ اعلیٰ مکی سورت ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جمعے کے دن جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور عید کی نماز میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کو وتر کی پہلی رکعت میں پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ وتر کی جو پہلی رکعت ہے اس میں بھی سورہ اعلیٰ کو پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنا بھی مسنون ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ سبح، سبح کس کو کہتے ہیں؟ سبح کا روٹ ورڈ ہے سین با اور ہا، سبح، سبح کا کہتے ہیں تسبیح کرنے کو، ٹھیک ہے؟ ایک تو مطلب اس کا آتا ہے تسبیح کرنا، عبادت میں ایک قسم ہے تسبیح کرنا، تو سبح تسبیح کرو۔ دوسرا اس کا مطلب آتا ہے یہ دوڑنے کے حوالے سے یا تیز تیز تیرنے کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو تیراک ہوتا ہے اس کو سباح کہتے ہیں عربی، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ سباح۔ جو سباح ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے تیرتا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ سبح یعنی تسبیح کرو اور اتنی تیزی سے کرو، اتنی تیزی سے کرو، اور کیا کرنا ہے؟ تسبیح کرنی ہے اور بہت تیزی دکھانی ہے تسبیح کرنے میں۔ کس چیز کی تسبیح کرو؟ اسم ربک الاعلیٰ، نام کی، تمہارے رب کی، جو کہ بہت ہی اعلیٰ ہے، عالی شان والا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں میں رکھ لو. یعنی پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو اپنے سجدوں میں کیسے پڑھا کرو؟ سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اللہ عالی شان رب کی تسبیح ہے. سبحان جو پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی بہت عالی شان ہے. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ یہ جب نازل ہوئی تھی تب تو اللہ کے نبی نے ایسے حکم دیا، لیکن جب سورہ واقعہ کی آخری آیت نازل ہوئی جو اس میں آتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو. تو گویا اس کے لیے آپ نے فرمایا سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، تو یہ نماز کی رکوع اور سجدے میں پڑھنے والی یہ دعا بھی ہے، سبحان ربی الاعلی سبح اسم ربک الاعلی کے حوالے سے سجدے میں پڑھنے والی دعا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس کی تسبیح کرنی ہے؟ اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کی. ٹھیک ہے، رب کے نام کی تسبیح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انتہائی زیادہ تیز دوڑنے یا تیز تیرنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں آسمان میں آواز سن رہا ہوں، کیا تم بھی سن رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا ہم کسی قسم کی آواز نہیں سن رہے. آپ نے فرمایا میں آسمان میں چرکنے کی آواز سن رہا ہوں، اور اس کو چاہیے کہ وہ چرکے، یعنی اس کو چرکنا ہی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی چرکنے کی آواز ہے؟ یہ چرکنے کی آواز ایسی آواز ہے کہ اس وقت کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا سر اس وقت سجدے میں نہیں جھکا ہوا. تو فرشتے اللہ کی اتنی تسبیح کرتے ہیں، اتنی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں. کس کی بیان کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی، جو بہت عالی شان بھی ہے، اس کے ناموں کی تسبیح کرتے ہیں. حکم یہاں ہمیں دیا جا رہا ہے اللہ کے ناموں سے تسبیح کیا کرو. ٹھیک ہے، اللہ کا جو سب سے بہترین نام ہے، جس کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو کئی مرتبہ قرآن پاک میں پکارا بھی ہے، مخاطب بھی کیا ہے اور اپنے بارے میں بتایا بھی ہے، وہ کون سا نام ہے؟ اللہ. وہ نام ہے اللہ. اللہ کا جو نام اللہ ہے وہ نام ہے جو اللہ کے تمام صفاتی ناموں کا مجموعہ. اللہ کے 99 نام جیسے ہمیں آتے ہیں، حدیث بھی اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ جس نے، مفہوم ہے کہ جس نے یہ 99 ناموں کو یاد کر لیا یا اس کا شمار کر لیا، یعنی اس کو پڑھا، اس کے ناموں کے مطلبوں کو جانتے ہوئے یہ ناموں پہ یقین رکھا، یا پھر یہ کہ ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی، تو چاروں چیزیں احصاء کا لفظ آتا ہے. یہ باتیں، چاروں باتیں اس احصاء میں آتے، شمار کیا یا ان کے اوپر اعتبار کیا، ان پہ یقین کیا، ان کو ناموں کو پکار کے اللہ سے مانگا. کون سے نام؟ وہ جو 99 نام ہے، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی، یعنی وہ ضرور جنت میں جائے گا. اللہ ہمیں اپنے تمام صفاتی ناموں کو یاد کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. تو اللہ کے یہ جو 99 نام ہیں، ان کو یاد رکھیں، یاد کریں. اگر نہیں یاد تو کوشش کریں. آج کل بہت آسان ہے اس کو یاد کرنا. جو اپنے موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، کہیں سے سن کر، کہیں سے بھی لے کر، اور اس کے بعد اس کو سنتے رہا کریں. جب آپ سنتے رہیں گے تو وہی جیسے ہم دعائیں یاد کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کو یہ ٹیون کے ساتھ یاد بھی ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ رب العزت کی صفات کے تذکرے تو ہم قرآن پاک پہ بھی پڑھتے ہیں، اور بار بار ان کو اپنے اندر سے اس کو ریفورس بھی کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان کے نبی کی یہ حدیث جو ہے ہمارے حق میں بھی بالکل اسی طرح سے ثابت ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، جو 99 نام ہیں، یہ 99 نام تو اللہ نے وہ ہے جو ہمیں بتا دیے. پتہ نہیں اس کے علاوہ بھی اور کتنے نام ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں بتائے. اور آپ دیکھیے کتنا المیہ ہے کہ ان 99 ناموں کو ایک تو ہمیں وہ یاد ہی نہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نام بھی ہے.
العلی یہ اللہ کا نام ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، میرے بیٹے کا نام علی ہے. کسی نے کہا کہ تم نے اس کا نام جو ہے وہ علی رکھا ہے، تو پہلے علی رکھا ہے بعد میں احمد رکھا ہے، تو احمد جو ہے نا یہ کیسا نام رکھا ہے؟ حضور کے دونوں تم نے نام رکھ لیا، علی بھی علی تم نے کیوں رکھا ہے اس طرح سے؟ تو ان کو بڑا بحث کرنے لگے میرے ساتھ، اتنی بحث کی کہ دیکھو اللہ کا نام تو جو ہے نا وہ پہلے آنا چاہیے، تم نے اللہ کا نام تو کوئی لگایا نہیں. تو میں نے کہا یہ علی جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور احمد جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو اللہ کا نام بھی ہے نبی کا نام بھی ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں علی تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے. بحث باقاعدہ میرے ساتھ بحث کی. میں نے کہا علی اللہ کا نام ہے. انہوں نے پھر قرآن پاک منگوایا، اس میں سے نکال کے دیکھا وہ العلی الکبیر آتا ہے اس کے اندر. پھر انہیں یقین آیا اچھا تو علی اللہ کا نام ہے. وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ حضور زیادہ اونچے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ان کا مرتبہ صحابی کا تھا، تو آپ نے احمد نام بعد میں لگا دیا اور علی رضی اللہ عنہ کا نام پہلے لگا دیا. کیونکہ ہمارا کتنا ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں اللہ کے صفاتی ناموں کا ہی نہیں پتا. اللہ ہمیں ان کی انشاءاللہ اللہ مجھے کبھی توفیق دے تو اللہ کے ناموں کو بھی ہم ڈیٹیل سے جو ہے وہ پڑھیں گے. اچھا میں یاد کرا دوں 10 کر کے. چلیں انشاءاللہ ہماری دعائیں چل رہی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو آج میں انشاءاللہ اس کو بھی کوشش کرتی ہوں کہ ہم یہ 10 کر کے ان ناموں کو بھی یاد کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہی سارے بہترین نام ہیں اور اس کو ان ناموں سے پکارا کرو. تو جو اللہ کے ان صفاتی ناموں کو پکار کے اللہ سے مانگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کیا خیال ہے کہ وہ دعا رد کریں گے؟ آپ کسی بادشاہ کی خوب تعریف کریں، اس کے محل پہ جا کے اس کی اتنی تعریف کریں تو کیا آپ کو وہ کبھی ایسے جانے دے گا؟ ہمارا بچہ ہماری خوب جو ہے وہ بٹرنگ کرے، خوب نمک مرچے لگا کے ہماری تعریفیں کرے. امی نے آج بہت اچھا کھانا بنایا، امی بہت اچھا کھانا بناتی، تو کتنا ڈمٹ کے آتا ہے اور بھی اچھا پکا کے اس کو کھلا دو، ہوتا ہے نا. تو کیا اللہ کی ہم تعریف کریں گے تو اللہ کا وہ پیار ڈمٹ کے میرے اور آپ کے لیے نہیں آئے گا؟ اللہ کے ناموں کو یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے ناموں سے صفاتی ناموں سے ہی پکارنا ہے. ایک اور بڑا یہ المیہ ہے ہمارے اندر. ایک دیکھیے یہ اللہ کا نام ہے حلیم، اور یہ سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ آتا ہے واللہ غفور حلیم. اللہ بخشنے والا بھی ہے، حلیم بردبار کو کہتے ہیں، نرم مزاج کو کہتے ہیں. تو کیا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ حلیم پکا دی، حلیم جلا دی، مجھ سے آج حلیم جل گئی، حلیم کی اتنی پلیٹیں لے آؤ، آج ہم نے حلیم کھانی ہے. کتنی تکلیف کی بات ہے نا. آپ دیکھیں حلیم بیسیکلی وہ جو دالوں سے اور دلیے سے مل کے بنائی جاتی ہے اس کا نام دلیم ہونا چاہیے نا، دلیم بولا چاہیے اس کو دیکھا جائے تو اس کا نام دلیم ہونا چاہیے، حلیم نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کی کوشش پوری کرنی ہے، یا تو اس کو لحیم کہتے یا اس کو دلیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی بالکل. یہ اللہ کا نام ہے حلیم، ہمیں اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. جب پتہ ہی نہیں ہے تو نام کا مذاق بھی بناتے ہیں. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ علی اللہ کا نام ہے تو اس کو تو حضرت علی کا نام بنایا ہوا ہے. بس ٹھیک ہے یہ پہلے تم نے علی کا نام حضرت علی کا نام لگا دیا، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیا. ایسی بات ہے. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ میرے رب کے نام کیا کیا ہیں، میرے رب کی صفات کیا کیا ہیں. پھر ایک اور بات ہے اللہ کی اتنی صفات ہیں، رحیم، رحمان، پھر اس کے بعد غفار، پھر اس کے بعد حکیم، کتنے سمیع، پھر کریم، کتنے نام ہیں، رؤوف. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بگاڑ دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. جب اللہ کے ناموں کا ہمیں علم ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ کسی مرد کا یہ نام رکھا گیا ہے، کسی شخص کا یہ نام ہے، تو ہم یقیناً بھی اس کو عبد اس کے ساتھ لگائیں گے. عبد الرحمن، عبد اللہ، عبد الکریم، عبد الرؤوف. کبھی بھی ہم اس کو ایسے نہیں پکارتے. جی عبد العلی ایسے ہی بولتے ہیں.
محمد علی بھی تو رکھا جاتا ہے، محمد علی بھی رکھا جاتا ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ اس میں جا کے نا کہ کون سے ناموں کو جو ہے ہم جو ہے اس طرح ہی لگانا ضروری ہے. اب جیسے واحد ہم بولتے ہیں، واحد کون ہے؟ احد کون ہے؟ ہم احد بھی نام رکھتے ہیں، واحد بھی نام رکھتے ہیں. ایسے نام جو خصوصی 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 طور پر صرف اللہ کے ہیں، ان کے ساتھ عبد کے علاوہ اور معاملہ نہیں کرنا. جی، عبد الاحد، عبد الواحد، عبد المعز، عبد السمیع، عبد الکریم، جو عبد الرحمن، عبد الرحیم، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہم نے بہت دھیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. اللہ کے ناموں کو اس کے صفات کے ساتھ جب ہماری دعائیں ختم ہوں گی تو ہم ہر صفت کو بھی ڈیٹیل سے کرتے جائیں گے اور ان کو یاد بھی کرتے چلے جائیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اب اللہ نے ہمیں یہاں فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ بہت بلند اور عالی شان والا ہے تسبیح کیا کرو. الذی، یہ وہ ذات ہے، خلق فسوی، اس نے پیدا بھی کیا اور پھر اس نے درست بھی کیا. یعنی صرف تمہیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ یہ تخلیق جو کی انسان کی حیوانات کی چرند کی پرند کی یہ ایسے ہی نہیں کر دی بلکہ فسوی، اس کو مکس سے درست بھی کیا. جس چیز کی ضرورت تھی اس کو وہیں پہ وہ چیز عطا فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں آنکھوں کی ضرورت تھی وہیں آنکھیں عطا فرمائی. پیروں کے اوپر آنکھیں نہیں رکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہمارے جسم میں اگر نیچے زمین پہ آنکھیں ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم کیا دیکھ سکتے تھے اس طرح سے جس طرح ہم اوپر سے آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ پیروں کو نیچے رکھا تو کیا ہم سر کے بل چل سکتے ہیں؟ نیچے سے ہی چلنا ہے نا ہمیں. اللہ نے جہاں جس اعضاء کو رکھنا تھا وہیں پہ اس کو رکھا. ناک کی جہاں ضرورت تھی وہیں رکھا. اس انگوٹھے کی جہاں ضرورت تھی اللہ نے وہیں اس انگوٹھے کو رکھا. اس ایک انگوٹھے کو آج گھر میں جا کے سوچیے گا کہ اگر اس ایک انگوٹھے کو اللہ نہ رکھتا تو ہم اپنا کام کیسے کرتے. اللہ نے کہا فسوا، نہ کو تمہیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ درست حالت میں پیدا کیا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح تخلیق پہ جو ہے وہ قائم کیا. والذی قدر فہدی، وہ ذات ہے جس نے اندازہ کیا. قدرہ یعنی اس نے مقدر کر دیا، اس نے اندازے مقرر کر دیے. ہر چیز کے بنانے کے بعد پھر اس کی تقدیر بھی بنائی، اندازے بھی مقرر کیے. فہدی، پھر اس کو ہدایت بھی دی. اب کون کون سے اندازے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پر مقرر کر دیے. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی تخلیق کی ہے، چرند پرند حیوانات، انسانات، نباتات، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا نا. ایسے ایسے جانور بھی تخلیق کیے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں، نظر بھی نہیں آتے، وہ بھی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پرسیژن اور پرفیکشن کے ساتھ بنانے کے بعد اللہ فرماتا ہے قدرہ، اس کے اندازے بھی مقرر کیے، اس کی تقدیر بھی بنائی. کون کب آئے گا، کتنا رہے گا، کہاں سے رزق پائے گا، اس کے اندر اس کو کیا ملے گا، اس نے کہاں مرنا ہے، ہر چیز اللہ نے بتائی. فہدا، پھر اسے ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اور ہدایت دینے کا معاملہ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دنیا میں جانور بنائے ہیں، جو دودھ پینے والے جانور ہیں، ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر جا کے وہ اپنی ماں کی چھاتیوں پر لگ جاتا ہے دودھ چوسنے کے لیے. کون سکھاتا ہے؟ ماں کی چھاتی پہ بچے کو لگائیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً چوسنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ فہدا کا معاملہ کون کرتا ہے؟ کیا بتا کو میں سکھاتی ہوں اس کے بچے کو کہ کیسے پانی میں سوئم کرنا ہے؟ ادھر وہ پیدا ہوتا ہے اور ادھر وہ پانی میں جیسے ہی پاؤں رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے تیرنا کیسے ہے. وہ چڑیا کا گھونسلہ اتنا خوبصورت، میں دیکھ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی سی موویز آتی ہیں، بڑی پیاری پیاری سی ہوتی ہے، بڑی آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. وہ جو اس چڑیا کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ پیا، وہ اتنا خوبصورت گھونسلہ بناتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ بیٹھی رہتی ہے، چڑیا بیٹھی رہتی ہے، چڑے جو ہوتے ہیں وہ گھونسلے بناتے ہیں، وہ زمین سے تنکا اٹھاتے ہیں اور لا کے اس کو ایک خاص انداز میں پہلے ناٹ لگاتے ہیں. پھر ناٹ لگانے کے بعد پھر ان کو وہ پتہ نہیں وہ کیسے بناتے ہیں کہ وہ ایک باقاعدہ طور پر آپ نے دیکھی ہوگی وہ جو کین کی کرسی، بیٹھ کی کرسیاں بنی ہوئی آتی ہیں کہ وہ اس میں یوں کر کے باقاعدہ ہوتا ہے، ایک جگہ بنی ہوتی ہے بیٹھنے کی، وہاں ہم بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر وہ چڑا جو ہوتا ہے وہ چڑیا
چڑیا کو بلاتا ہے اور چڑا اور بہت سارے چڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بنا رہے ہیں گھونسلے. اب جس کا گرین کلر کا گھونسلہ ہوگا یعنی اس نے اتنی جلدی بنایا ہوگا کہ گھونسلہ گرین ہی ہے, چڑیا ہمیشہ اسی گھونسلے میں جائے گی, اسی کو پریفر کرے گی. وہ جب براؤن ہو جائے گا, جب دیر میں بنے گا, وہ اس میں نہیں جائے گی. یہ کون سکھا رہا ہے کہ کس کے پاس اس سے علم ان کو آ رہا ہے؟ مجھے اتنا مزہ آیا یقین مانے میں, اتنا ہنسی دیکھ کر کہ وہ گئی پھر وہ جا کے اس نے جائزہ لیا, یہ میرا گھونسلہ ٹھیک ہے, میں اس میں رہ سکتی ہوں, بچے ہو سکتے ہیں, سب کچھ معاملہ اس نے دیکھا. اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ اڑ کے چلی گئی اور پھر انہوں نے یوز کیا اور جو صحیح نہیں ہوتا وہ توڑ دیتے, پھینک دیتے اس کو. وہ ایک لمپی سی ایک وہ آتی ہے اس کی سراہی کی طرح کی, اس کی دیا کہتے ہیں اس کو اردو میں. اچھا, دیا کا گھونسلہ بڑی مزیدار چیز تھی. شہد کی مکھی کو دیکھے اللہ نے کس طرح سکھایا کہ ہیگزاگونز ہی بنانے ہیں چھتے کے اندر اور اسی میں جا کے شہد کلیکٹ کرنا ہے اور جانا ہے. اور مکھی جو ہے ان کی جو سردار مکھی ہوگی, وہ جو کوئین بھی ہوگی, وہ کیسے ڈانس کر کے بتائے گی کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے اب لے کر آؤ اور پھلوں پھولوں کے رس وہاں سے ملیں گے. فہدہ, یہ ہے فہدہ جو اللہ نے سکھا دیا. شیر کے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ جا کے اس کو پھاڑ کر چیر کر ہی جو ہے شکار کر کے کھانا ہے؟ یہ اللہ سکھاتا ہے. یہ ہدایت کا معاملہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو دیا, انسان کو بھی دیا. انسان کے اندر اللہ نے دو طرح کی ہدایات رکھی ہیں. ایک طبعی جو فطری ہمارے اندر ہدایت ہے جو کہ سب کر رہے ہیں, جیسے کہ ساروں کے بچے کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں. لیکن ایک اور اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے اختیاری ہدایت, اور وہ اس کے لیے اللہ فرماتا ہے ہدیناہ النجدین, اس کو ہم نے دو راستوں کی ہدایت دے دی, اما شاکرا و اما کفورا, میرا شکر گزار بن جائے یا میرا کفر کرنے والا بن جائے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو راستوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ کرتے ہیں کہ وہ انبیاء, رسول اور پھر صحیفے اور کتابوں کی شکل میں مجھے اور آپ کو بھجواتے ہیں تاکہ ہمیں وہ ہدایت کا معاملہ, اس پہ چلنا اور اس کو لے کر چلنا اس پہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں نے نہ صرف ان کو تخلیق کیا بلکہ ان کے اندازے بھی مقرر کیے اور ان کو ہدایت دینے کا بھی معاملہ میں نے کر دیا ہے. والذی اخرج المرعى, اور وہ ذات ہے جس نے چارہ نکالا, فجعلہ غثاء احوا, پھر وہ اس کو بنا دیتا ہے ایک کوڑا کرکٹ سیاہ رنگ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو اتنی پرفیکشن, اتنی کمپلیشن کے ساتھ بناتا ہے. لیکن یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں جب ایک تم دیکھتے ہو بہار آتی ہے, پھر خزاں آتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں جو ہر چیز لہلہا رہی ہوتی ہے, سبزیاں ہیں, پھل ہیں, پودے ہیں, نباتات ہیں, تمہارے لیے ساری زرخیزی کا معاملہ بھی کر رہے ہیں, تمہیں ہر چیز پرووائڈ بھی کر رہے ہیں. یہی چیز کیا ہوتی ہے, تم کھاتے ہو اور یہی چیز کیا بن جاتا ہے, بھوسا جب بن جاتا ہے تو تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ بن جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے, تم کھاتے ہو تو تمہارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, سوکھ جاتا ہے تو مویشیوں کے لیے چارہ بن جاتا ہے. اور پھر اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیاہ اور کوڑا کر کی شکل میں بھی بنا دیتا ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ ہمیشہ تمہاری زندگی میں اگر آج بہار آئی ہے تو ہمیشہ بہار ہی رہے گی, خزاں بھی آئے گی. ایک نہ ایک دن یہ معاملات اسی طرح جو معاملے کے جو زمانے کے نشیب و فراز ہوتے ہیں, اسی طرح تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہونا ہے. آج اگر تیرا بہار ہے تو اس جوانی کی بہار, اس صحت کی بہار کے اوپر قدر کر لو. کہتے ہیں چار چیزوں کی قدر 4 چیزوں سے پہلے کرو. صحت کی قدر بیماری سے پہلے, مالی فراوانی کی قدر مالی تنگی سے پہلے, زندگی کی موت سے پہلے, اور جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مہلت عمل میں, اپنی جوانی کے ٹائم پر, اپنی جوانی کے اوقات میں اپنی صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے, صحیح انداز میں اللہ کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए, इनकी सलाहियतों को लगाने और खपाने की तौफीक नसीब फरमाए। इससे पहले कि हमारी मोहलत अमल खत्म हो, इससे पहले कि हमारी हड्डियां जवाब दे जाएं, इससे पहले कि हमारी सांसें उखड़ जाएं, इससे पहले कि हम बेड रिडन खुदा न खास्ता हो जाएं, इससे पहले कि हम किसी बीमारी में या तकलीफ में मुब्तला हो जाएं, इससे पहले कि हम जमीन पे सजदे ना कर सकें। वो कहते हैं ना, कर लो जवानी में जितने करते हो सजदे, मैंने बुढ़ापे में अक्सर लोगों को बिना सजदे की नमाज पढ़ते देखा। तो लिहाजा ये सारी कदम आना ही आना है, ये सब पूरा पढ़कर बनना ही बनना है। हमारी जिंदगियां भी जो है वो बुढ़ापे की तरफ जानी ही जानी है। तो लिहाजा अल्लाह हमें ऐसा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए जो हमारी जवानी के अमाल हो और वही अमल में मुतकब्बला हो जाए। सनुक़रिउका फला तंसा, अनकरीब हम आपको पढ़ाएंगे, फला तंसा, फिर आप नहीं भूलेंगे। ये क्या बात कही जा रही है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर? जब वही का नज़ूल होता था, जिब्राइल अमीन वही लाते थे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर उसको डायरेक्टली नाजिल किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हिफ्ज़ करने के लिए तेजी से पढ़ना शुरू होते थे, तेज तेज ज़बान चलाते थे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिलिसानिका लिताअजल बिही, अपनी ज़बान को उजलत में तेजी में मत चलाइए। इसको पढ़ाना भी आप हमारे जिम्मे है, याद कराना भी हमारे जिम्मे है। हम आपको याद करा देंगे, और यहाँ पे भी कहा जा रहा है अनकरीब हम आपको पढ़ा देंगे, फला तंसा, फिर आप भूलेंगे नहीं। तो भूलने के मामले में ये क्या मामला हो रहा था? एक तो हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नमाज पढ़ाई, और सुबह की नमाज थी, और उसमें क़िरात में एक आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए। हज़रत किससे आती है ये? एक सहाबी ने बताई थी, और अबू दाऊद की रिवायत है, उबई बिन काब। वो फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत भूल गए, तो फिर मैंने बाद में उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये आयत मनसूख कर दी गई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं भूल गया था, मैं भी भूल जाया करता हूँ। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादसे से अगर वो निकल गई थी तो वो किस तरह क्यों निकली थी? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला भुलाता है, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो चाहे अल्लाह। लेकिन अल्लाह फरमाता है, इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा, बेशक वो जानता है कि जो चाहे जहर है, यानी जो जाहिर है, और उसको भी जानता है जो छुपा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को याद भी किया करते थे, और याद करके हिफ्ज़ भी होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा आसान भी कर दिया गया था। ये जो अकीदा नस्ख के हवाले से जो आता है कि कुरान की कुछ आयात को मनसूख क्यों किया जाता था, तो जो लोग पहले नहीं थे बाद में आए हैं वो भी इस बात को समझ लें कि कुरान की बहुत सारी आयात ऐसी हैं जो कि मनसूख कर दी गई, बाद में उन्हें मनसूख किया गया। पहले एक हुक्म आया, फिर दूसरा हुक्म आया, फिर तीसरा हुक्म जो कि हतमी फाइनल हुक्म होता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये हुक्म पहले वाले जो है ये मनसूख है, और अब जो है ये हुक्म फाइनल हुक्म है। जैसे शराब के अहकामात हैं, और बहुत सारे हमने सूरह बकरा में मनसूख शुदा आयात पढ़ी, और उसके अलावा भी हम सूरह निसा तक पढ़ा, तो हमने काफी इसमें सूरह माइदा में भी हमने बहुत मनसूख शुदा आयात से गुजर कर आए हैं। तो अल्लाह की मशीयत ये होती थी कि वो बातें जो घुट्टी में बसी हुई थी उनको छुड़ाना एकदम आसान नहीं था। वंस फॉर ऑल कह दिया जाता कि बस अब शराब नहीं पीनी जो कि उनकी घुट्टी में थी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। 2 दिन छोड़ कर फिर तीसरे दिन वो पहले से ज्यादा पीते, जो और ज्यादा उनके लिए खतरनाक होता। तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ग्रेजुअल हुक्म दिया, पहले कराहत डाली, फिर हल्का सा दूर किया, फिर और दूर, फिर उसके बाद पूरा फाइनल हुक्म आया। मुख्तलिफ अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी तरह नाजिल किए। मुता के हवाले से भी जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया, मुता में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी आती है, और हजरत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक उनकी क़िरात के हवाले से आता है कि जब ये आयत आई थी तो उसके आगे इला अजलिन मुसम्मा भी लिखा हुआ था, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुता को मुकम्मल हराम किया गया, तो फिर ये आयत के जो अल्फाज इला अजलिन मुसम्मा है उसको महव कर दिया गया, उसको मनसूख कर दिया गया, और उसको भुला दिया गया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں جب جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن سناتے تھے، تو پھر وہ جو منسوخ شدہ آیات ہوتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے صرف ختم کر دی جاتی تھی. سمجھ آئی؟ تو اس طرح سے قرآن کو محفوظ کیا گیا، نسخ شدہ آیات نکالی گئی، کچھ نسخ شدہ آیات رکھی گئی ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ کچھ احکامات پہ عمل اگر مشکل ہو تو کوئی بات نہیں، گریجول طریقے سے اس کو اپنے اندر سے نکالو، لیکن نظر کہاں ہوگی؟ حتمی اور فائنل حکم پر ہی ہوگی. پردہ کرنا ابھی مشکل لگتا ہے، نہیں کر سکتے، بہت مصیبتیں ہیں، گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، کوئی بات نہیں. کیا کرو؟ پہلے اپنے آپ کو تو کور کرو، سر تو ڈھانپو، پھر اس کے بعد دوپٹے سے جب نکلو گی تو بڑا دوپٹہ لینا شروع کر دینا، پھر کاٹن کا دوپٹہ لینا شروع کر دینا، پھر اس کے بعد چادر پر آ جانا، پھر اس کے بعد برقع پورا پہن لینا، پھر اس کے بعد نقاب پر آ جانا. لیکن اصل فائنل حکم کیا ہے؟ جلباب ایسے اوڑھ کے نکلو، تمہارا پوری سطح چہرے سمیت جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو. تو کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے نا، گریجول طریقہ. یہ طریقہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ گریجول طریقے سے احکامات جو بہت مشکل ہیں ان پر عمل مشکل ہو رہا ہے تو ایسے عمل کر کے چلو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی بھی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آسانی فرمائی. آگے فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. یہ کیا ہے نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ؟ آسان راستے کے لیے نُيَسِّرُكَ، ہم سہولت دیں گے، آپ کو آسانی کریں گے. گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کو یاد کرنا آسان بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی اس کو بہت آسان کر دیا گیا. کیا طریقہ ہے؟ قرآن سے جڑے رہیں، بار بار ان آیات کو پڑھتے رہیں، بار بار جب ان کو تکرار سے آپ پڑھیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہ راستہ بہت آسان ہے. تو کوشش تو کر کے دیکھو، میں تمہارے لیے اس میں سہولت بھی دوں گا اور آسانی بھی کروں گا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کو آسانی کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا تکلیف کے قرآن پاک جو ہے وہ یاد ہونا شروع ہو گیا. اتنا آسان ہے. آج میں آج صبح میں نے دیکھا 4 سال کی ایک بچی تھی، وہ حافظ القرآن تھی. وہ باقاعدہ اس کو اسٹیج پہ کھڑا کیا، اس کو مائک لگایا، کوئی فلسطینی وہ ملیشین تھی شاید وہ، اور اس کی انڈونیشین، اس کو کھڑا کیا اور اس کو قاری قرآن جو ہے وہ حافظ القرآن وہ کوئی آیت پڑھتے 30ویں سپارے سے وہ کروا رہے تھے. اس کو جو آیت پڑھتے وہ سے اگلی آیت پڑھتی، وہ جو آیت پڑھتے وہ سے اگلی آیت پڑھتی. وہ اتنے پیارے طریقے سے اس نے آگے پیچھے سے ہیپیزنٹلی اس نے قرآن کو سنایا. قرآن کو یاد کرنا آسان ہے. ہماری پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں. جب بچے اسکول کی رائمنگ پوئمز یاد کر لیتے ہیں، ان کو کر لے سارا کچھ یاد کرتے ہیں، تو کیا قرآن نہیں یاد کر سکتے؟ یہ صرف ہماری پرائیورٹیز کی بات ہے. ہماری پرائیورٹیز جب چینج ہو جائے گی تو اللہ فرماتا ہے اس کو یاد کرنا تو بہت آسان ہے، میں یاد بھی کرا دوں گا، اس کے لیے سہولت بھی دوں گا اور آپ کو اس شریعت پر چلانا بھی میں آسان کر دوں گا. گویا آپ کے لیے اس شریعت کو بھی بہت آسان کر دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے. دین بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، اس پہ چلنا بھی آسان ہے اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آسانی فرماتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات جس میں آتی ہے کہ جو ہم آپ کو سہولت کس چیز کے لیے دیں گے کہ جب آپ اس پہ چلنا شروع ہوں گے تو شروع میں تو راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، ظاہر ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، آزمائشیں آئیں گی، لیکن اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جب ہم ہمارے اس دین کے بارے میں جو بھی جہاد کرے گا، مجاہدہ کرے گا، تو ہم اس کے لیے راستے میں اس کو آسان کر دیں گے، اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، کھول بھی دیں گے. آپ کیا کیجئے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. آپ کا کام یہ ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو دوسرے کے پاس پہنچا دیجیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا. یہاں کہا جا رہا ہے فذکر، پہنچانا تو ہے لیکن ساتھ ساتھ ذکر کہتے ہیں نصیحت کرنے کو. تو گویا پہنچانا تو ہے آپ نے، لیکن یہ اس سے اگلا سٹیج ہے ذکر کا معاملہ بھی کریں،
فذکر، بس اب آپ ان آیات سے لے کے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کر دیں، ان نفعت الذکریٰ، جب کہ نصیحت فائدہ مند ہو۔ دین کا ایک اصول، دعوت اور تبلیغ کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ فذکر، نصیحت کیجئے، کب کیجئے نصیحت؟ ان نفعت الذکریٰ، اس وقت نصیحت کریں جب نصیحت فائدہ مند ہو۔ ٹھیک، بے ہنگم طریقے سے نصیحت کرنے کا جواز یہاں سے نہیں مل رہا۔ آج ہمارے معاملات یہ ہوتے ہیں، ادھر کسی کو کوئی غلط عمل کرتے ہوئے دیکھا، ادھر منہ پہ ٹوکا، چاہے ساری دنیا وہیں بیٹھی تھی، چاہے سارا عالم وہیں پر تھا، اور وہاں اس کو ایسا لیٹ ڈاؤن کیا کہ وہ بندہ دین کی طرف کیا آتا، وہ اور زیادہ دین سے دور ہو جاتا ہے، متنفر ہو جاتا ہے۔ نصیحت ہمیشہ اس وقت کرنی چاہیے جب آپ دیکھیں کہ آپ کی نصیحت کا اگلے کو فائدہ ہوگا، جب آپ کے پاس لوگ سننا چاہ رہے ہوں، جو آنا چاہ رہے ہیں، اس کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے عمل سے خواہ مخواہ بے ہنگم طریقے سے نصیحت کر کے الٹا لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بن جا رہے ہیں۔ تو نصیحت کب کرنی ہے؟ جب نصیحت آپ دیکھیں کہ اب نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انسان اپنے اعمال خود اچھے کرتا رہے، یقین مانیے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بولنے سے نہیں سمجھتے، آپ کے رویے سے دین کو سیکھتے ہیں۔ سمجھ آگے؟ آپ کے وہ ہوں گے، احباب ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، اعز و اقارب ہوں گے، جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ آپ کے عمل سے سیکھیں گے، آپ کی بول کے نصیحت سے نہیں سیکھیں گے۔ قریبی لوگوں کے لیے جو نصیحت ہوتی ہے وہ آپ کا عمل ہوتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو آپ کو فیلنگ ہو رہی ہے بہت کوئی غلط ایسا معاملہ کر رہے ہیں اور یہ صرف عمل سے نہیں سمجھ سکے گا، اگر اس کو سکھانا ہے تو پھر کیسے سکھائیں؟ اس کو علیحدگی میں لے جا کے علیحدہ سے قرآن اور حدیث کا حکم بتا دیں، سنت کا نمونہ عطا دے دیں ان کو، اور پھر ان کے اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اس وقت نصیحت کیجئے جب آپ دیکھیں کہ نصیحت فائدہ مند ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ دین کے دعوت اور تبلیغ کے طریقے جو ہے وہ سیکھنے کی اور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ نصیحت فائدہ مند کس کے لیے ہوگی؟ سیذکروا، یعنی قریب وہ نصیحت پکڑے گا من یخشی، جو ڈرتا ہوگا۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ نصیحت کریں گے تو ساری دنیا مان لے گی؟ نہیں، نصیحت فائدہ اسی کو دے گی جس کے اندر اللہ کی خشیت موجود ہوگی، جس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر موجود ہوگا، وہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ کتنی ضرورت ہے اس بات کی، کیا اصول مل رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے نصیحت مل جائے تو پھر اپنے اندر جو سب سے زیادہ پیدا کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقویٰ۔ یہ تو شروع میں پہلی آیت میں ہی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ہدی کس کے لیے ہوگی؟ للمتقین، جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں گے، اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں متقین میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں خاشعین میں بنا دے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب کون کرے گا؟ جو بہت شقی، بہت بدبخت ہوگا، انتہائی بدبخت ہوگا، سخت مزاج ہوگا، وہی ایسا ہوگا جو ان آیات سے، ان احکامات سے، اس تذکیر سے اجتناب کرے گا، دور دور رہے گا۔ لہذا تم لست علیہم بمسیطر، تم ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو۔ بلغ ما انزل الیک من ربک فذکر ان نفعت الذکریٰ، پہنچا دو جو تمہارے پاس پہنچایا جا رہا ہے، اور نصیحت اس وقت کرو جب تم دیکھو کہ نصیحت فائدہ مند ہوگی۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ وہ جو بدبخت ہے، یہ جو اجتناب کرتا ہے، نصیحت نہیں اٹھاتا فائدہ اس سے، اس کو داخل کیا جائے گا باغ میں جو کہ بہت بڑی ہوگی۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی وہ اس میں زندہ رہے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جو تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو گویا
اللہ کی خشیت بھی رکھی اور اللہ کی خشیت رکھنے کے بعد فلاح کا نسخہ دیا جا رہا ہے. فلاح کس کو ملے گی؟ جس نے من تزکا، تزکیہ کا معاملہ کیا ہوگا. تزکیہ کہتے ہیں زکایا، زکایا پاک کرنا، نشو نما کرنا اور بڑھانے کو تزکیہ کرنا کہتے ہیں. تو گویا انسان اپنی نیتوں کو بھی پاک کرے، اپنے آپ کو کس کس حوالے سے پاک کرے گا؟ ایک تو سب سے پہلے آپ دیکھیے جسمانی طور پر پاک کرے گا، ظاہری اور جو گندگی اور نجاستیں ہیں ان سے اپنے جسموں کو پاک کرے گا. پھر اس کے بعد اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھے گا. پھر اس کے بعد اپنی نگاہوں کو پاک اور صاف رکھے گا. پھر اپنے کانوں کو ساتھ پاکی کا معاملہ کرے گا کہ کوئی غلط اللہ بات نہیں سنے گا، جھوٹ سے اجتناب، جھوٹ نہیں سننا اور غیبت چغلی نہیں سننی، بہتان نہیں سننا. کیا کیا معاملات کان سے اس نے تزکیہ کر کے چلنے ہیں. پھر اس نے اپنے دلوں کا تزکیہ کر کے چلنا ہے، اپنے دلوں کے اندر سے زدائل نکال دینے ہیں، فضائل والے اعمال لے کے آنے ہیں. اس میں صبر، شکر اور توکل اور ایثار اور قربانی اور محبت یہ اس نے لے کر آنا ہے. اس نے اپنے ذکر کی معاملات اس نے کرنے. یہ کیا معاملات ہیں؟ یہ سب روحانی کیفیات ہیں جو اس کے دل کے تزکیے کا معاملہ کر رہی ہیں. پھر اس نے اپنی زبان کا بھی تزکیہ کرنا ہے. اپنی زبان پہ سے جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان وہ سب اس نے نکال دینا ہے اور بہترین نشو نما کرنی ہے اچھے اچھے اعمال کے ذریعے سے. اور کیسے دراصل تزکیہ ہوتا ہے؟ انسان اپنے مال کا تزکیہ کرتا ہے. مال کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ زکات نکالنے سے ہوتا ہے. یہ زکات ہے جو سال بھر میں، سال کے بعد جو ہے وہ 2.5% کے حساب سے 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالی جاتی ہے. مالوں کو پاک کیا جاتا ہے. اور زیادہ پاکیزگی چاہیے تو صدقات کرنا شروع ہو جائیے، اور زیادہ پاکیزگیاں آ جائے گی. استغفار کرنا شروع ہو جائیے اور زیادہ پاکیزگیاں آنا شروع ہو جائے گی. تو لہٰذا فلاح کا نسخہ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا. فلاح وہ پائے گا جس نے پاکیزگی اختیار کی. اور سورہ مومنون میں جہاں اللہ نے فلاح کا نسخہ دیا شروع کی آیات میں، شروع کی 10 آیات میں قد افلح المؤمنون، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا یقیناً وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنے زکات کے طریقے کے اوپر فاعلون، وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو گویا وہ تمام کا تمام زکات کا تزکیے کا معاملہ ہر لحاظ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جسم، لباس، گھر، ماحول، اپنے ارد گرد، نیتیں، آنکھیں، اپنے کان، اپنے مال، ہر چیز کا تزکیہ کر کے چلنا ہے. یہ ایک نسخہ بتایا اللہ تعالیٰ نے فلاح کا یہاں پہ. اور پھر کیا کرنا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور ذکر کیا اس نے رب کا، اس کے نام کا، اس کے رب کی، فَصَلَّى، اور پھر اس نے نماز پڑھی. سمجھ آ گئی کیسے وہ فلاح پا رہا ہے؟ ایک تو اپنا کنٹینیوس تزکیہ کیا جا رہا ہے، اور دوسرا اپنے رب کا نام یاد کیا، اور اپنے رب کے نام کی یاد کے لیے اس نے کیا کیا؟ نماز پڑھی. اللہ نے فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے کیا کرو؟ نماز پڑھو. واقعی بھی ابھی مجھے بتا رہی تھی میرے ساتھی، کہنے لگی کہ میں رات کو نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے کہا میں بیٹی کو فون کرتی ہوں. پھر میں نے کہا نہیں، اگر بیٹی کو بھی کہہ دیا کہ میں بزی ہوں، میں ابھی ذرا کام سے جا رہی ہوں یا کوئی مصروفیت ہے، تو پھر میں کیا کروں گی؟ پھر میں کس سے بات کروں گی؟ تو کیوں نہ اللہ سے باتیں کرنے لگ جاؤں. اللہ کو یاد کیا، اللہ کا نام لیا. وہ جو رات کے 1:30 بجے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، کوسوں دور تھی، وہ ادھر شکرانے کے نفل پڑھنے شروع کیے اور ادھر نیند آنا شروع ہو گئی. شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ رب کے نام کو یاد کرے. شیطان کیسے نیند نہ لے کر آتا؟ یہ تو پھولوں کا بستر ہے، آپ اس پہ جائیں گے تو ایسے ہو سکتا ہے کہ پھولوں کے بستر پہ ہم لیٹے اور ہمیں نیند نہ آئے. شیطان ہمیں نیند لے بھی آتا ہے اور ہم نیند کی گولیاں پھانکتے جو ہے وہ صبح کر دیتے ہیں اور ہمیں نیند پھر بھی آنکھوں میں نہیں آتی. اللہ کے رب کو نام کو یاد رکھیں، اس کے رب کی نام کی یاد کے لیے نماز پڑھیں. اور جب یہ معاملات ہوں گے تو یقیناً دنیا کی فلاح بھی ملے گی اور آخرت کی فلاح تو یقینی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بس ڈاکٹر سے میڈیسن لے آؤ، وہ اینٹی اینزائٹی ڈرگز لے لو، وہ میں سلیپنگ پلز کھا لو. تو
دنیا کی زندگی میں چکر میں پڑے ہوئے ہو، بس یہ دنیا اور وہ دنیا، اللہ کی باتوں میں، اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا، تم دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہو، یہ بھی کر لوں اور میں وہ بھی کر لوں، اور اصل چیز سے ہٹے ہوئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر و ابقی، آخرت ہی بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو لہٰذا فنا ہونے والی زندگی کے مقابلے میں آخرت جو باقی رہنے والی زندگی ہے اس کو ترجیح دیا کرو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ اللہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھاتے، اللہ کے نظر میں اس دنیا کی حقیقت مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر، مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر، مکڑی کا جالا ہے یہ، ادھر پھونک مارے اور وہ اڑ جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور بہترین بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پرائیورٹیز سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ البتہ صحیفوں میں ہے پہلے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی باتیں صحف ابراہیمی اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی بتائی گئی تھی، جو پہلے سے صحیفے آ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ان تمام صحیفوں میں بھی یہی باتیں بتائی جا رہی تھی جو تمہیں اس صحیفے میں بتائی جا رہی ہیں۔ یہ آج کی کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے، یہی باتیں پہلے بھی تھی اور یہی باتیں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دے کر اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہترین بنا کر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔